يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سب پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وَكَا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا واقعہ جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا اور سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا واقعہ جود و کرم ہے شاہ بطحا ماشاءاللہ پڑھیں اور سنتا ہی نہیں مانگنے والا میں تو مالک ہی کہوں گا کیوں مالک کے حبیب محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا واقعہ جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا اور سنتا ہی نہیں مانگنے والا اللہ کریم دی حمد تاجدار کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے مولا کریم حق بیان کرن دی اور سب نو سمجھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک انہاں بزرگاں دی انہاں بچیاں دی حاضری نو قبول کر کے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنا میرے نہایت ہی واجب احترام بزرگوں دوستو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا وصال باکمال 18 ذوالحج نو ہویا اس حوالے نال آپ دے فضائل و مناقب بیان کیتے جان گے کیونکہ اسی اہل سنت و جماعت وہ جماعت ہاں جڑے نبی دے در والیاں دے بھی غلام ہاں نبی دے گھر والیاں دے بھی غلام کچھ نے کہ او
نبی دی آل دا بڑا احترام کرتے ہیں، نبی دے اصحاب نوں نہیں مانتے۔ کچھ وہ نے کہ اصحاب دا بڑا دعویٰ کرتے ہیں، بڑے نعرے مارتے ہیں، لیکن نبی دی آل نوں نہیں مانتے۔ سنی ایک ایسا سچا اور سچا کیتا ہے جڑے نبی دے اصحاب نوں بھی مانتے ہیں، نبی دے آل نوں بھی مانتے ہیں۔ جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایک میری گل غور نہ توجہ نہ سن لو۔ آج دے پرفتن دور دے اندر ہر ایک ڈیڑھ اٹ دی مسجد بنا کے بیٹھا ہے، اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے عقائد بنا کے۔ اس دور دے اندر اپنے عقیدے نو بچانا سب تو بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک گل توجہ نہ سن لو کہ ایک بندے نے دو بیڑیاں پیر رکھیا ہوئے نا تو وہ کدی بھی کنارے نہیں لگتا۔ وہ ہوا دا جھونکا ہوئے نا، ایک بیڑی ادھر ٹر جائے ایک ادھر ٹر جائے تو وہ درمیان چ رہ جاتا ہے۔ تو اس واسطے اپنے عقیدے دی پاسداری کرو۔ بلکہ بزرگ فرماندے نے کہ بندہ جدو قبر وچ پہنچے نا، اوندا عقیدہ سچا اور سچا ہوئے، عمل پاویں تھوڑے ہوں، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تے عمل چوکھے بھی بندہ لے کے جائے، لیکن عقیدہ درست نہیں تے سارے عمل بیکار ہیں۔ اور عقیدہ سچا اور سچا کیڑا ہے؟ عقیدہ سچا سچا ہوئے جڑا عقیدہ اللہ دے قرآن اور نبی دے فرمان دے مطابق ہوئے۔ جڑا تاریخی عقیدہ نا، وہ عقیدہ جھوٹا ہے۔ ہوں تو تاریخ دے متعلق تھوڑا دسنا چاہنا وا، عقیدے دی گل کرنا بھی بڑی ضروری ہے دور دے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات ظاہری تو بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا وصال با کمال ہویا، دردیاں تو پردہ فرما گئے، اس تو بعد جو بھی لکھیا گیا ہے وہ تاریخ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ دے اندر آپ دا قول، آپ دا فعل، آپ دے سامنے جڑا عمل ہویا، جڑا آپ نے عمل کیتا، وہ ساڈے واسطے حدیث ہے۔ قول فعل یہ آپ دا جڑا وہ ساڈے واسطے حدیث ہے۔ جدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات تو پردہ فرما کے اللہ دی بارگاہ دے اندر باطنی احوال اندر چلے گئے، اس تو بعد جو بھی لکھیا گیا ہے وہ تاریخ ہے۔ تاریخ دے اندر اونچ نیچ ہے، نہ قرآن دے اندر اونچ نیچ ہے نہ حدیث دے اندر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا فرمایا نا وہ بھی وحی الہی تو نہیں بغیر فرمایا، کیونکہ اللہ فرماندا ہے کہ میرا نبی اپنی مرضی نال بولدے ہی نہیں، میرا نبی وہی گل کردا ہے جڑا میری والوں حکم ہوندا ہے، وحی ہوندی ہے۔ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بولنا وحی الہی تو اللہ دے حکم تو خلاف نہیں۔ تو آپ دے ظاہری زمانے تو بعد جو بھی لکھیا گیا وہ تاریخ ہے۔ تاریخ دے اندر اونچ نیچ ہے وے، تے جڑا بندہ آندا نا تاریخ وچ فلاں لکھیا ہے، فلاں نے جی حضرت فاطمہ دا حق ماریا، فلاں صحابہ دے خلاف گل کردا ہے، اسی آنے ایسی تاریخ اسی پیراں تھلے روند چھڑاں گے جڑی تاریخ اللہ دے قرآن تے نبی دے فرمان دے خلاف ہوئے۔ ایسی تاریخ نو مننے دی ضرورت نہیں جڑی قرآن دے خلاف ہوئے اور سونے نبی دے فرمان دے مطابق ہوئے۔ ہاں ساڈا عقیدہ ہے کہ تاریخ دے وچ اسی چھانٹ بینٹ کرنے ہاں، جڑی تاریخ قرآن تے حدیث دے مطابق ہوئے اس نو ماننے ہاں، جڑی تاریخ قرآن تے حدیث دے خلاف ہوئے اسی اس نو تسلیم نہیں کرتے۔ ساڈا عقیدہ الحمدللہ ہوئے کہ جڑا اللہ دا قرآن ہے اور سونے نبی دا فرمان ہے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم برکت رحمت اللہ تعالی، ایک میں اور تواڈے کے گل کر دیا
اگر تہانوں کوئی پوچھے نا تہاڈا عقیدہ کی ہے، پڑھی تفسیر جان دی لوڑ کوئی نہیں، آکھنا ساڈا عقیدہ اوے جڑا مولانا احمد رضا فاضل بریلوی دا عقیدہ، کیونکہ وہ ایسا جنا ہے کہ جتھے انہاں دا نام لیا جائے نا، انہاں دا نام سن کے منکر آپ ہی نس جاتا ہے۔ تو میرے دوستو اپنے عقیدے دی حفاظت لے کے اگر اسی قبر چلے جاواں گے تے اللہ پاک ساڈے عمل تھوڑے عملوں نہیں ویکھے گا، ساڈے گناہگاراں دی بخشش فرما دے گا۔ تو میں قرآن پاک دی آیت مبارکہ جڑی تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین، لقد تحقیق، حالانکہ اللہ دی ہر گل جڑی ہے نا اندر شک کوئی نہیں، وہ پکی ہوندی ہے، سچی اور سچی ہوندی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہا کہ اے جڑی میں گل کرن لگا اندر وچ کوئی شک نہیں جے، یہ پکی گل جے۔ لقد تحقیق رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا کنہ تے عن المومنین، مومنہ تے، جڑا اندر نا اللہ راضی ہو جائے گا وہ غلط ترجمہ ہے۔ فرمایا تحقیق اللہ مومنہ تے راضی ہو گیا۔ یا اللہ مومن تے بڑے نے، میں بھی آنا مومن، وہ کالیاں شرٹاں والے بھی آندے نے مومن، لیکن یاد رکھو جڑا قرآن تے حدیث نو نہیں نہ مانتا، تاریخ نو مانتا ہے، وہ مونا تے ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہی ہے جڑا اللہ دا قرآن تے نبی دا فرمان منن والا ہوگا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعون تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ کریم نے فرمایا قد تحقیق اللہ مومنہ تے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سونیا جنہ نے رخ دے تھلے بہ کے تیری بیعت کر لئی ہے، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کریم نے انہاں دلاں نوں پرکھ لیا ہے، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے۔ دوسرے مقام تے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک او جنہاں نے سونیا تیری بیعت کیتی ہے، بے شک انہاں نے اللہ دی بیعت کیتی ہے۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں دے ہتھاں تے اللہ دا ہاتھ ہے، یدن دی جمع ایدی، ایدیہم انہاں ساریاں صحابہ دے ہتھاں تے اللہ دا ہاتھ ہے۔ ان ایسا ایسے پاک دا شان نزول تو پتہ تھوڑا بیان کراں گا پتہ چلے گا اصل واقعہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ نو نال لے کے نا کعبۃ اللہ طواف کرن واسطے مدینہ المنورہ تو آپ اپنے 1400 صحابہ نال لے کے روانہ ہوئے۔ مقصد کی سی طواف کعبہ کرنا، عمرہ دی ادائیگی دے واسطے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ دے نال جا رہے ہیں، لیکن کفار و مشرکین مکہ جنہاں نے مسلمانوں دا چنگا سلوک نہیں سی کیتا، انہاں نوں اپنی کرتوتاں دا پتہ سی۔ انہوں جدو پتہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ رہے، اس حیثیت نو جدو نہ ویکھیا انہوں نے تیاری کر لئی، انہوں نے ہتھیار کٹھے شروع کرنے شروع کر دیتے، تلواراں کٹھیاں کر لیاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے کرتے جدو مقام تبوک تے پہنچے تے پیغام آ گیا کہ قریش مکہ جڑے نا کفار و مشرکین مکہ وہ مسلمانوں مکہ المکرمہ دے داخل نہیں ہون دیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پیغام کر لیا کہ ساڈا اتنے آؤں دا مقصد صرف ادائیگی عمرہ دے واسطے، خانہ کعبہ دا طواف واسطے اسی کوئی ہتھیار وغیرہ لے کے نہیں آئے، خالی ہاتھ آئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جدوں انہوں نے نام منیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خلیفہ، اپنے پیارے ساتھی حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اپنی والوں سفیر بنا کے نا کلیا کہ جو تواڈے رشتہ دار بھی نے، تواڈا مقام بھی ہے، منن والے بھی نے، جا کے انہوں سمجھاؤ کہ اسی لڑن واسطے نہیں آئے، اسی جنگ و جدال کرن واسطے نہیں آئے، ساڈا صرف مقصد آن دا اے وے کہ اسی اللہ دے گھر دا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں مکہ المکرمہ پہنچے انہوں دسیا سمجھایا، وہ آخر کہ عثمان تو ساڑا رشتہ دار ہے، اسی تیرا احترام کرنے ہیں، پر گل اے وے تو طواف کعبہ کرنا چاہنا تینوں اجازت ہے، پر باقی تیرے نبی اور انہاں باقی ساتھیاں نو مکے دے اندر آؤں دی اجازت نہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ دا جواب سنیا جائے، ایمان تازہ کریا جائے۔ حالانکہ خانہ کعبہ طواف کرنا عبادت ہے، کوئی مسلمان بھی جا کے کر سکتا ہے۔ آکھیا کہ جی تسی آندے نو تواڈے نبی نے طواف نہیں کرنا تو عثمان تو کر لے، اگر میرے آقا نے طواف نہیں کرنا تو عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ کیوں کہ عبادت نام ہے، نبی دیا اداواں دا نام ہی عبادت ہے، نبی دی سنت نو ادا کرنا ہی ساڈے واسطے عبادت ہے۔ دیکھو نا خانہ کعبہ دے اندر نا پتھر لگا ہوا ہے اور مینا وچ پتھر لگے ہوئے ہیں، گل سمجھان واسطے کرنا توجہ کرنا۔ ایک پتھر خانہ کعبہ دے اندر اس نے جا کے بہت ساری لیاں چومنے ہیں، ایک پتھر جڑا مینا دے اندر ہے انہوں جا کے اسی پتھر مارنے ہیں، بلکہ جس نو پتھر نہ ملے پانی دی بوتل ہی مار چھاڑ، پانی دی بوتل نہ پہ دیتر ہی مار دینے، تے پاکستانی بڑے ہوتے جو شیٹے ہوندے نے اپھل کے مار دینے پہ۔ ہن توجہ کرو، ہے خانہ کعبہ بھی پتھر لگا ہے منا دے مقام دے پتھر ہے، اوتھے اسی خانہ کعبہ پتھر نو چومنے ہاں، بڑے تکھے کھانے ہاں، بڑے تگو دو دے نال چومن دی کوشش کرنے ہاں، نہ چومیا جائے اشارہ کر کے اپنی انگلاں نو چوم لینے ہاں، اس نے اسلام کعبہ۔ وجہ اے وے کہ جڑا مینا دے اندر پتھر ہے نا اوتھے اللہ دے حبیب نے انہوں پتھر ماریا، ساڈے واسطے وہی عبادت ہو گیا۔ جڑا خانہ کعبہ دے اندر پتھر ہے نا اوتھے اللہ دے حبیب نے اس پتھر نو چومیا، اس نو چومنا ساڈے واسطے عبادت ہو گیا۔ تو اللہ دے پیاریاں دی اداواں دا نام ہی ساڈے واسطے عبادت ہے۔ تو اس واسطے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہن اس گل تو نا لوگ بعض جڑے نا حضرت علی نو تسی رضی اللہ کیوں آندے ہو، اے گل دی تھوڑی ونڈ بھی کر رہا جی، کچھ ساڈے بھی دو چار ہی تھے نا کان ٹوٹے پیدا ہو گئے جے۔ حالانکہ میں تم دسنا چاہنا وا کہ رضی اللہ پاک نے صحابہ نو خطاب عطا فرمایا، اسیاں نے علیہ السلام بھی تسی کہہ لو اسی ڈکدے نہیں، لیکن سلام بھیجنا جڑا نا سلام بھیجنا، اللہ پاک نے سلام ہی حتی مطلع الفجر سارے مومنات ہی سلام بھیجا ہے، لیکن رضی اللہ دا خطاب صرف نبی دے صحابہ نے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اور بالخصوص مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، یہ میں تو نکے جا کے دس رہا۔ تو میرے دوستو جدو وہ نام مننے انہوں نے کہا بھی عثمان تسی طواف کر لو، باقی اور کسی نے اجازت نہیں۔ آپ نے فرمایا جب میرے آقا نے طواف نہیں کرنا تو عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ اوتروں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ کے رشتہ دار سن، انہوں نے جا کے آپ نے ملاقات کی تھی، ملے، بیلی آگے میرے وقت توجہ کرو، انہوں نے جا کے دسیا کہ آن قریب اللہ تعالیٰ سانو فتح عطا فرمائے گا، کیونکہ فتح دی پہلے خوشخبری مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا دیتی سی، فتح قریبا۔ وہ اس طرح ملتے ہیں ملادیاں نہ عثمان غنی سے 3 دن گزر گئے، اوتروں افواہ پھیل گئی،
مقام حدیبیہ دے مقام جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالیا ہوا سی، کفار نے افواہ پھیلا دیتی کہ نعوذ باللہ عثمان غنی کو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حالانکہ عثمان غنی اپنے رشتہ داراں نوں ملدے نے پئے، انہاں نوں فتح مبین دی خوشخبری پہ سناندے نے۔ جدو یہ افواہ پھیل گئی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رخ دے تھلے بیٹھ کے نا اپنے صحابہ نے کہا صحابہ میری بیعت کرو۔ حالانکہ بیعت تے پہلے بھی ایسی، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسی تے تواڈے پہلے ہی بیعت ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیعت اس گل دی کرو کہ اس وقت تک واپس نہیں جاواں گے جدوں عثمان غنی دے خون دا بدلہ نہیں لواں گے، اس گل تے میرے نال تسی بیعت کرو۔ تو اس بیعت کرن دے اندر سب تو پہلے جڑے بیعت کرنے والے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم صاحب، یعنی کہ جان دی بازی لا دیواں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تن من دن قربان کر دیواں گے، سیدنا عثمان غنی دی شہادت بدلہ لین جو بغیر واپس نہیں جاواں گے۔ ان سارے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں تے ہاتھ کیتا، بیعت کیتی۔ جو سارے صحابہ بیعت کر چکے رہنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ہاتھ فضا دے اندر بلند فرما کے نا دوسرے ہاتھ رکھ کے فرمایا میرے صحابہ ہاذا ید عثمان، اے جڑا ہاتھ میرا نا یہ میرے عثمان دا ہاتھ ہے، میں عثمان والوں عثمان دی بھی بیعت کرنا۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم دے مطابق اس گل دا بھی اظہار فرما چھڑیا، دس چھڑیا اپنے صحابہ نوں کہ میرے غلاموں عثمان شہید نہیں ہویا، عثمان جے زندہ ہے، کیونکہ بیعت زندہ دی کیتی جاندی ہے۔ تو جدوں اللہ دے نبی دے صحابہ نے اس طرح جوک در جوک اپنے آقا دے ہتھاں دے بیعت کیتی نا، جان ساری دا اقرار کیتا، اس وقت اللہ پاک نے قرآن پاک دا ضرور فرما دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، تحقیق اللہ راضی ہو گیا انہاں مومناں تے، اے محبوب جنہاں نے تیرے ہاتھ دے اتے اس درخت دے تھلے بہ کے تواڈے ہاتھ دے بیعت کیتی ہے۔ فرمایا ان الذین یبایعونک، بے شک او جنہاں نے تواڈے نال بیعت کیتی ہے، انما یبایعون اللہ، بے شک انہوں نے اللہ دی بیعت کیتی ہے۔ سونیا جڑے تواڈے مرید بنے نے او اللہ دے مرید بن گئے نے۔ فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں ساریاں دے ہتھاں تے ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے۔ جیسے فرمایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ رکھ کے فرمایا نا ہاذا ید عثمان، تو اللہ تعالیٰ نے وہی نزال فرما دی سونیا تیرے سارے صحابہ دے ہتھاں تے اللہ دا ہاتھ ہے، تیرے سارے غلاماں نو اللہ نے اپنا مرید کر لیا ہے۔ تو اس گل تو ہی پتہ چلیا کہ راضی اللہ دا خطاب اللہ پاک نے نبی دے صحابہ نو عطا فرمایا ہے۔ اس واسطے اسی مولا کائنات مولا علی دا نام لینے تے رضی اللہ عنہ آنے جڑے علیہ السلام آندے نے اسی انہاں نوں بھی ڈکتے نہیں، لیکن اسی یہ دسنے ہاں کہ سلام تے اللہ پاک نے سارے مومنان واسطے خطاب فرمایا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین۔ لیکن رضی اللہ دا خطاب اللہ پاک نے نبی دے غلاماں واسطے خاص ہی فرمائش ہے۔ تو میں گل پہ کردا سا سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی شان اور آپ دا مقام اللہ فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شالہ نور کا،
ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں انہاں کیا نا کہ عثمان تسی کعبے دا طواف کر لو، تواڈے نبی نو اجازت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا نے اگر طواف نہیں کرنا تو عثمان بھی طواف نہیں کرے گا، کیونکہ آپ دا عقیدہ ایسی کہ اے تے کعبہ ہے تے ساڈے آقا کعبے دے بھی کعبہ ہے، کیونکہ ساڈے اعلیٰ حضرت نے اسی ترجمانی فرمائی ہے، فرماندے نے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، یا سید یا رسول اللہ، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیو، کون عثمان کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، فرمایا ہر نبی دا کوئی ساتھی ہے، میرا ساتھی عثمان جنت اندر، میرا ساتھی عثمان غنی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے عثمان دی شان تے مقام اے وے، جدو قیامت دا دن ہوئے گا عثمان غنی دی سفارش دے نال اللہ پاک 70,000 جہنمیوں نو آزاد کر کے جنت عطا فرما دے گا۔ عثمان غنی او سخی نے کہ دور صدیقی دے اندر قحط پہ گیا، اور قحط دی وجہ دے نال نا کچھ لوگ کٹھے ہو کے امیر المومنین دی بارگاہ اندر آئے کہ امیر المومنین غلہ ختم ہو گیا، خوراک دا انتظام کرو، کیونکہ اس وقت لوگوں نے بھی پتا سی کہ خوراک دا انتظام کرنا وقت دے بادشاہ دا کام ہے، اور بادشاہ نے اپنی ذمہ داری دا احساس سی۔ سیدنا صدیق اکبر فرمان لگے کہ انشاءاللہ تعالی شام تک اللہ پاک کو بہتر انتظام فرما دے گا، اور شام میں عثمان غنی دینا 1000 گندم دے نال لدے ہوئے اونٹ جڑے نے مدینہ المنورہ پہنچ گئے۔ ہن مکے جڑے مدینہ دے تاجر سن انہاں موقع دی نراغ نو جانچ لیا کہ ہو سکتا ہے اسی نہ گندم ساری خرید لیے تے مہنگے داموں فروخت کران گے۔ وہ عثمان غنی دی بارگاہ میں پہنچ گئے یا کہنے لگے عثمان اگر اجازت ہوے ساڈے نال تسی سودا کرو، اسی تانوں نا اس دا 3 گنا دے دیاں گے منافع۔ آپ نے فرمایا اس تو بھی زیادہ چاہیے۔ ایک تاجر نے آخیا میں 4 گنا دے دیاں گا، آپ نے فرمایا اس تو بھی زیادہ چاہیے۔ ایک نے کہا 5 گنا دے دیاں گیا، آپ نے فرمایا میں نے اس تو بھی زیادہ چاہیے۔ وہ کہنے لگا عثمان تم ہی تاجر ہیں، تینوں بھی پتا ہے کہ اس تو زیادہ کوئی بھی تاجر منافع نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس نال سودا کر چکیا ہوں جڑا میرے مال دے بدلے 10 گنا مینوں منافع عطا فرمائے گا۔ عثمان غنی نے سارا مال مدینہ دے غرباء اندر تقسیم کر دیتا، اپنے رب نال وعدہ کردیا ہویا، اور اعلان کر دیتا کہ میں اپنے رب دے بارگاہ دے اندر سارا مال پیش کرنا وا، کہ میرے رب دا اعلان ہے کہ جڑا دنیا دے اندر 10 خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس نو 10 دے بدلے 10 گنا زیادہ مال عطا فرمائے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان تے آپ دا مقام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ لیٹی ہوئے نے، آرام پہ کر دینے، سیدنا صدیق اکبر تشریف لے آئے، اس طرح پیٹی مبارک تو کپڑا اٹھیا ہویا ہے، اندر تشریف لے آئے، حضرت عمر فاروق آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف فرمانے، پیٹی مبارک تو کپڑا اٹھیا ہویا ہے۔ سیدنا عثمان ذوالنورین جدوں اندر تشریف اپنا اجازت آن دی چاہی کہ یا رسول اللہ یا حبیب اندر آنا چاہنا وا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنی پنی مبارک تو کپڑا درست فرمایا، اندر آن دی اجازت عطا فرمائی۔ جب عثمان غنی ملاقات کر کے واپس چلے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ کہنے گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ،
سیدنا میرے ابا جان سیدنا صدیق اکبر تشریف لے آئے، پنڈلی مبارک تو کپڑا اٹھیا ہوا سی، آپ اس طرح ہی آرام فرما رہے سو، عمر فاروق آئے آرام فرما رہے سو، سیدنا عثمانی غنی تشریف لے کے آئے نے، اسی اٹھ کے بیٹھ گئے ہو، اپنی پنڈلی مبارک تو کپڑا درست فرمایا ہے، پھر عثمانی غنی نے اندر آن دی اجازت عطا فرمائی، اس دی وجہ کی ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا میں اس بندے کو حیا نہ کراں جس تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، 18 ذوالحج نو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت، ہر مسلمان اس دن نو حضرت عثمان غنی دی یاد دے طور تے منایا جائے، آپ دے درجات دی بلندی واسطے دعا کیتی جائے۔ تھوڑا جا میں آپ دی شہادت والے اشارہ کرتا جانا کہ میں تفصیل نال کافی دفعہ میں بیان کر چکے ہوں کہ مصر دے گورنر دے متعلق نہ مصر دے کچھ لوگ باغی لوگ جڑے سن اندروں منافق وہ اکٹھے ہو کے نہ مدینہ منورہ آئے اور انہاں آ کے آکھیا کہ مصر دا گورنر جڑا بڑا ظالم ہے، انہیں شکایتاں لائیاں ان سے معزول کیتا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے اس علاقے وچوں پتہ کرایا ایسی کوئی شکایت آپ میں موصول نہ ہوئی، انہاں باغیاں نے بڑا نہ حالات خراب کر دیتے۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم آپ نے فرمایا کہ عثمان اس طرح کرو، مصر دے گورنر معزول کر دیو تاکہ حالات کنٹرول دے اندر ہو جان، انہاں دی جگہ تے کوئی نیا گورنر مقرر کر دیو۔ آپ نے انہاں باغیاں دے نال بیٹھ کے گل کیتی، انہوں نے کہا بھی جوڑا تسی کہندے ہو متفق ہوندے ہو، اسی اس نو مصر دا گورنر بنا دیں۔ المکثر کے باغیاں نے حضرت ابوبکر صدیق دے بیٹے محمد بن ابوبکر انہاں دا نام لیا، اس گل تے سارے دا اتفاق ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی نے انہاں دے نام تے خط لکھ دیتا کہ مصر دے گورنر میں معزول کرنا، انہاں دی جگہ تے محمد بن ابوبکر نو مقرر کرنا وا اور سارا مصر دا کنٹرول انہاں دے حوالے کرنا وا، خط لکھ کے مہر لا دیتی۔ حضرت بکر صدیق دے بیٹے انہاں دے نال کافی انصار و مہاجرین ایک وفد دی صورت دے اندر مصر وال روانہ ہو گئے۔ اوتروں جڑے کچھ ہوندے نے نا منافق، او سیدنا عثمان غنی آپ دے اندر اوتھے کوئی ملازم بھی موجود سن، ایک دا نام مروان سی، ایک دا نام عبداللہ بن سبا سی جڑا منافقاں دا سردار سی۔ انہوں نے کی کیتا کہ آپ نے والوں عثمان غنی دے نام تو ایک لیٹر لکھیا، اور لیٹر تے کی لکھیا کہ اے امیر المومنین والوں اے لیٹر ہے مصر دے گورنر نو کہ جیسے ہی محمد بن ابوبکر اور دے ساتھی آن انہاں نو قتل کر دیتا جائے۔ اے لیٹر لکھوا کے نا انہاں مور بھی عثمان غنی دی لا دیتی کیونکہ اندر ملازم موجود سن۔ عثمان غنی دا جڑا ذاتی ملازم سی اس نو کوئی روپیہ پیسہ لالچ دے کے عثمان غنی دی سواری دے کے روانہ کر دیتا۔ ادھروں یہ وفد جا رہا ہے، ادھروں جڑا ہے وہ ملازم خط لے کے جان والا وہ راہوں کرائے جا رہا ہے۔ انہاں وفد کا دھیان پہ گیا کہ اے سیدنا عثمان غنی دا ملازم کدھر جا رہا، راہ چھڈ کے دوسرے رستے جا رہا ہے۔ انہوں نے شک کر دیا اس نو پکڑ لیا، باز پرس کرن تے جدوں نہ منیا کہ میرے کول خط کوئی نہیں، انہوں چنگا ڈانٹیا، انہوں جدو کوب کیتا، انہوں کو خط نکلا، خط لکھیا سی کہ محمد بن ابوبکر جیسے ہی میرے ساتھی مصر کے اندر پہنچے انہوں قتل کر دیتا جائے۔ وہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، وہ سارا وفد واپس مدینہ المنورہ کے اندر آیا۔ لہٰذا یہ صحابہ کرام نے آکھیا کہ عثمان غنی ایسا نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ جدو ہنگامہ برپا ہو گیا مدینہ المنورہ کے اندر، وہ باغیاں نے حضرت عثمان غنی خطبہ دے رہے سن مسجد نبی شریف کے اندر، انہوں نے پتھر مار کے آپ کو بے ہوش کر دیتا، حتیٰ کہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے مدینہ المنورہ کے اندر بیر رما خدیر کے مسلمانوں واسطے وقف کیتا سی، اسے کنویں دا پانی حضرت عثمان غنی تے بند کر دیتا گیا۔ اور او مسجد نبی شریف جس کی زمین سیدنا عثمان غنی نے اپنی جیب تو پیسہ خرچ کر کے خرید کے مسجد نبی شریف تعمیر کروائی، وہ مسجد کے دروازے بھی آپ نے بند کر دیتے گئے۔ تو اے وجہ بنی منافقین جڑے نا وہ شروع تو لے کے نہ چلتے آ رہے ہیں۔ جس طرح ملک پاکستان ہے، آج بلوچستان کے بلوچ ہیں مسلمان لیکن ہندوؤں کے پیسے تے وہ خریدے گئے نے،
آج وہ اس ملک پاکستان کے خلاف ہنگامے بپا کر رہے ہیں. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، منافقین دی سازش کی وجہ نال حالات خراب ہوئے اور حضرت عثمان غنی دا محاصرہ کیتا گیا. 40 دن تک حضرت عثمان غنی دے اوتے پانی نو بند کر دیتا گیا. میدان کرب و بلا دے اندر امام حسین دے 3 دن پانی بند کیتا گیا. اے مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تے 40 دن پانی بند کیتا گیا. اور 40 دن تو بعد جدو باغیاں نے مکان دے پچھلی طرح چڑھ کے حملہ آور ہوئے، اس وقت آپ دی حفاظت واسطے گیٹ دے امام حسین اور امام حسن جنہیں تلواراں لے کے کھلوتے ہوئے. تو آپ دے میدان دے عقب دے وچوں جدوں انہوں نے حملہ کیتا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک دی تلاوت فرما رہے سن. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے سن کہ میرے واسطے میرا رب ہی کافی. اس وقت انہاں ظالم نے آپ دے سر دے لوہے دا راڑ ماریا اور خون دا فوارہ قرآن پاک دے تے ڈگیا. اور اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک دی تلاوت کردیاں ہویاں جامع شہادت حاصل کیتا. تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس دن نو بھی بطور یاد ضرور منانا. اللہ تعالیٰ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب اور آپ دی آل نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.